قرآن ہے میرا رہنما قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے ہی انوکھے قصے لے کر ہم آپ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ قصہ قرآنی واقعات ہے، توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آج ایک بڑے عجیب و غریب تابوت کی بات کرنی ہے، ایک ایسا تابوت جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے اور اسے تابوت سکینہ کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا کراماتی تابوت ہے جسے حاصل کرنے والا دنیا فتح کر سکتا ہے۔ ایسا تابوت کہ جس کو یہودیوں نے حاصل کرنے کے لیے اس کی تلاش میں لاکھوں مقامات کھود ڈالے۔ ہر دور میں یہودی، عیسائی اور مسلمان ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں، مگر ایک جگہ جس پر تینوں مذاہب متفق ہیں وہ تابوت سکینہ ہے۔ ایک معجزاتی تابوت ہے جو مومنوں کے دلوں میں سکون کی غرض سے نازل ہوا تھا۔ اس تابوت کو تابوت سکینہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں سکون حاصل کیا جاتا تھا۔ روایتوں کے مطابق یہ تابوت حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ سوال یہ ہے کہ اس تابوت میں آخر کیا تھا کہ بنی اسرائیل اس تابوت کو اتنا مقدس سمجھتے تھے؟ دراصل اس تابوت میں پیغمبروں کے تبرکات تھے، جن میں سے لوح قرآنی، تورات کی تختیوں کے ٹکڑے، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی۔ اس تابوت سے بنی اسرائیل کی قوم نے بہت سی برکتیں حاصل کی، پھر آخرکار یہ لوگ طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے۔ پھر قوم عمالقہ کے کفار نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا اور بہت سے لوگوں کو شہید کر دیا، یہاں تک کہ اس تابوت کو لے جا کر نجاستوں کے کوڑے میں پھینک دیا۔ اس بے ادبی کی ان کو یہ سزا ملی کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں گھیر لیے گئے، یہاں تک کہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اور اس تابوت کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اٹھا لیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو قوم اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائے اس سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ جب بنی اسرائیل کے لوگ سرکش ہو کر خدا کے نافرمان ہو گئے تو تابوت سکینہ قوم عمالقہ کے بے ایمان لوگ اٹھا کر لے گئے اور یہ لوگ اللہ کی اس نعمت سے محروم ہو گئے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ سن کر اچھا لگا ہو، اس میں کوئی چیز سیکھنے کو ملی ہو تو ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم ایک اور قرآنی واقعے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔ قرآن ہے میرا